وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ہم سورہ رعد شروع کر چکے ہیں 13ویں پارے میں، اور اس کی 43 آیات مبارکہ ہیں اور تقریباً 6 رکوعات پہ یہ مشتمل ہے۔ قرآن کی 2 سورتیں جن کو توحید باری تعالیٰ پہ بڑی کمال اور شاندار صورتیں کہا جا سکتا ہے، ان میں سے ایک صورت سورہ رعد ہے۔ اور کل کی آیت مبارکہ میں ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ماں تمہیں شکم میں اٹھائے پھرتی ہے اور ان تاریک راہوں میں میں تمہیں اتنے عرصہ گزارنے کے بعد اس دنیا میں لاتا ہوں، وہ تمہارے 9 مہینے کا ایک سیکنڈ میری جو مشاہدہ قدرت ہے اس کے سامنے موجود ہے، تو تم اب بڑے ہو کر کہتے ہو کہ اللہ ہے ہی کوئی نہیں۔ تو بڑی چھوٹی مثالیں ہیں۔ کل والی آیت کو ہم ساتھ ملائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ سواء منکم، سواء یکساں ہیں، منکم تم میں سے ہر ایک اللہ کے ہاں، من اسر القول، من کا معنی جو اسر راز و نیاز میں گفتگو کرے، دل میں، القول اپنی باتیں، وہ دل میں آہستہ اپنی بات کرے، ومن جاہر بہی، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، جاہر بلند کرے، بہی اس بات کو، کوئی بات اپنی آہستہ سے کہے یا بلند آواز میں کہے، سواء منکم، یہ اللہ کے ہاں ان تم میں سے ہر ایک کیا ہے، برابر ہے۔ یہاں سے صوفیاء نے وہ ذکر نکالا ہے، کچھ سری جو ہیں وہ اذکار ہوتے ہیں، کچھ جاری اذکار ہوتے ہیں۔ تو میں عموماً کبھی انڈیکیٹ کر دیتا ہوں، فقہا نے جو اپنی ٹرمز لی ہیں ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ میں، وہ قرآن سے لی ہیں۔ تو ہماری نمازیں بھی 2 قسم کی ہیں، کچھ سری اور کچھ جاری۔ جو سری ہیں وہ زور اور اثر کی ہے، اور جو جاری ہیں وہ فجر، مغرب اور عشاء کی ہے، جن میں بلند آواز میں قرات ہوتی ہے۔ تو یہ بھی باقاعدہ ایک ٹاپک ہے، قرآن سے جتنی ٹرمنالوجیز لی گئیں۔ ومن اسر القول ومن جہر بہ، جو بلند آواز سے بات کرتا ہے، اب کوئی ذکر اللہ کا اونچی آواز میں کرے، اللہ ہو، تو بھی جاری آواز میں ہے، اگر کوئی دل میں کرتا ہے، کسی کو سناتا نہیں ہے، تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ ومن ہوا مستخف باللیل وسارب بالنہار، واو کا معنی اور، من کا معنی جو، ہوا وہ، مستخفن چھپا رہتا ہے، باللیل رات کے وقت، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، جو رات کے وقت چھپا رہتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وسارب بالنہار، واو کا معنی اور، سارب، سراب بیسیکلی ایک شاعری میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے حقیقت اور ایک ہوتا ہے سراب۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ یہاں سے دیکھیں کہ میرے 2 کلومیٹر کے بعد بارش ہو رہی ہے، اور آپ وہاں پر گاڑی میں پہنچے تو واقعی بارش ہو رہی ہو، تو یہ حقیقت ہے۔ لیکن اگر آپ جا رہے ہو کہیں شدت کی گرمی میں، تو آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگا کہ روڈ پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کلومیٹر کے بعد تقریباً بارش ہو رہی ہے، لیکن اب جب وہاں جاتے ہیں تو وہاں بارش نہیں بلکہ کڑک دھوپ ہوتی ہے، اور لگتا ہی ہے کہ وہ بارش ہے۔ اس کو ہم شاعری کی زبان میں کہتے ہیں سراب۔ تو سواء من وسارب بالنہار، اور جو چلتا پھرتا ہے بالنہار، دن کو، جس کیفیت میں بھی وہ ہو، وہ اس کو حقیقت سمجھے یا اس کو سراب سمجھے، وہ جو چلتا پھرتا ہے دن کے وقت اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، یہ ہیں وہ کیمرے، CCTV جو ہمارے اوپر لگے ہیں، ہم تو اپنے بنائے ہوئے لگا کے خود کو واچ کرتے ہیں، اللہ نے ہمارے کیمرے لگا دیے۔ لہو معقبات من بین یدیہ، لہو کس کے لیے؟ انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے، معقبات پیچھے آنے والے ہیں، اس کے تعقب میں ہیں، ہم اردو کا لفظ بولتے ہیں تعقب میں جانا، پیچھے جانا۔ لہو معقبات، اور اس کے لیے تعقب کرنے والے ہیں، فرشتے ہیں، من بین یدیہ، اس کے آگے، مین کا معنی سے، بین یدیہ ٹرم بولی جاتی ہے، یدن ہاتھ کو کہتے ہیں جو ہاتھوں کے سامنے ہو، جو اس کے سامنے ہو، یعنی فرشتے جو ہیں وہ اس کے آگے سے بھی اس کو واچ کر رہے ہیں، ومن خلفہ، اور اس کے پیچھے سے بھی اس کو واچ کر رہے ہیں۔ جیسے ہی چلان میں آپ دیکھیں تو جن لوگوں کا ہوا ہے وہ جب پتہ چل رہا ہے کہ وہ پیچھے سے بھی جب وہ اشارہ توڑ کے جا رہے ہیں، اور ایک فرنٹ پکچر اور ایک بیک پکچر ان کی گاڑی کی اور ساتھ اشارے کی آ جاتی ہے کہ یہ تم نے توڑا ہے۔
تو لہو موکبات من بین یدیہ انسان کے لیے یہ کے بعد دیگرے فرشتے ہیں جو اس کے آگے بھی ہیں اور اس کے پیچھے بھی ہیں. کرتے کیا ہیں؟ یحفظونہ من امر اللہ، یحفظونہ وہ اس کی نگہبانی کرتے ہیں. نگہبان یہ فارسی زبان کا لفظ ہے. نگاہ اور بان، جیسے بان رکھنے کی چیزوں کو لکھا، جس کے اوپر نظر رکھی جائے اس کو نگاہ بان فارسی میں کہتے ہیں. یحفظونہ وہ اس کی نگرانی کرتے ہیں من امر اللہ، اللہ کے حکم سے. اور یہ کیمرے پھر چلیں گے کب؟ جب انسان مرے گا، اللہ کے حضور جائے گا، اس وقت پوچھے گا اللہ میں نے کیا کیا تھا. جواب کیا آئے گا؟ الیوم نختم علی افواہہم، ان کے منہ کے اوپر سورہ یاسین کے الفاظ ہیں، ہم کیا لگا دیں گے؟ مور لگا دیں گے. یعنی ڈیوائس جو ہے وہ محفوظ ہو گئی، جتنا ڈیٹا تھا وہ اللہ کے حضور چلا گیا، اب وہی بولے گا، منہ نہیں بول سکے گا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. سورت مکی، مزاج مکی، جن کو خطاب کیا گیا وہ بھی کون؟ مکی. تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ میرا حبیب جو کلمہ لے کر آیا ہے یہ تو ہزاروں سال پہلے کا کلمہ ہے، لاکھوں سال پہلے کا یہ نظام حیات ہے. تم مانتے کیوں نہیں ہو؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو اور پھر کہتے ہو جو عذاب آنا ہے وہ آ جائے، جو کچھ ہونا ہے. اللہ فرماتا ہے جب تک تم خود کچھ نہیں کرو گے اس وقت تک تو تمہاری تقدیر نہیں بدل سکتی. علامہ اقبال نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا. وہ پی ٹی وی پہ شعر چلتا ہوتا تھا علامہ اقبال کا عشاء کی اذان سے پہلے. یہ کوئی بات ہے جب ہم ہوش سنبھال رہا تھا میں بھی 92 93 94 95 کے راؤنڈ اباؤٹ، ایک شعر علامہ اقبال کا رات کو پی ٹی وی پہ ضرور لگتا تھا. ایک حدیث بھی آتی تھی اذان سے پہلے 9 بجے کے خبرنامے سے پہلے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. ان بے شک اللہ تبارک و تعالی لا یغیر، تغیر نہیں فرماتا، تبدیلی نہیں کرتا، ما بقوم کسی بھی قوم کی، حتی یغیروا یہاں تک کہ وہ خود تبدیلی پیدا نہ کرے، بانفسہم. پتہ چلا حکمران تبدیل ہونے سے ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوں گے. جب تک ہم خود تبدیل نہیں ہوں گے ہمارا معاملہ تبدیل نہیں ہوگا. پھر سوال یہ ہم خود کیسے تبدیل ہوں گے؟ ہم خود اس نصاب سے تبدیل ہوں گے اور اس لاجک سے تبدیل ہوں گے جو پہلی وہی اللہ نے انسانیت کی طرف کی ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. نظام تعلیم دنیا کا سب سے بڑا معاملہ ہے جو لوگوں کے ذہن چینج کرتا ہے. تو نظام تعلیم جب تک ہمارا وہ نہیں ہوگا کہ جو ہمیں مشین بنا رہا ہے وہ ہمیں انسان بھی بنائے، انسانوں کے اندر انسانیت بھی پیدا کرے، تب تک معاملہ بہتر نہیں ہو سکتا. تھوڑی سی ایڈیٹنگ کی ضرورت ہے، جو پروفیشنلزم ہے اس کے ساتھ اخلاقیات بھی آ جائیں. وہ بھی علامہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. یعنی چاند سورج تک تو پہنچ گیا لیکن انسانیت نکل گئی. میں اسی لیے کہتا ہوں آج کرسچینٹی اپنے بچوں کو ایتھکس پڑھاتی ہے، اخلاقیات پڑھاتی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے ہم چاند سورج تک تو پہنچ گئے لیکن اخلاقیات سے جو ہے وہ دامن ہمارا چھوٹ گیا، ہماری فیملی سسٹم تباہ ہو گیا. ایک شوہر دوسری بیوی رکھے تو خلاف قانون ہے، لیکن وہ گرل فرینڈ اگر رکھ لے تو ان کا قانون اجازت دیتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسانیت کو در بدر پھرنے پہ مجبور کر رہی ہیں. آپ وہ ممالک اگر دیکھیں جن میں مرد کی مرد سے شادی جو ہے وہ قانون ہے، عورت کی عورت سے شادی قانون ہے، وہ مذہب کو تو ایک طرف رکھ دے، وہ تو انسانیت کے ہی دشمن ہے. وجہ انسان ہی نہیں پیدا ہو سکے گا، وہ تو انسانیت کے ہی دشمن ہے. مذہب کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیں آپ، مذہب کی تو ہم بات ہی کوئی نہیں کرتے. مرد مرد سے شادی کرے گا بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ عورت عورت سے شادی کرے گی بچے کہاں سے پیدا ہوں گے؟ لہٰذا وہ تو انسانیت کی راہ مار کے بیٹھے ہیں، وہ تو انسان کے اس دنیا میں آنے پر ہی راضی نہیں ہے کہ انسان بھی کو دنیا میں آ سکے. اس کو وہ کوئی بھی موومنٹ کا نام دے دیں، کو فیمینزم کہہ دیں کہ یہ تحفظ نسواں، حقوق نسواں کی بات ہے، جی ہم تو عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے، تو یہ انسانیت کی رائیں ہیں جو ماری جا رہی ہیں. آپ ذرا دیکھیں کبھی دل خون کے آنسو روتا ہے. ہمارا بچہ 5 روپے کا پاپڑ کھاتا ہے اور ہر دکان پہ، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر چوک میں، نکر تک یہ چیزیں موجود ہیں. اور 2 نمبر چیزیں ہیں، کیا کسی کی اس کی طرف بھی توجہ ہے کہ نئی نسل کیسی تیار ہو رہی؟ بیمار نسل، 2 بیماریاں لگ گئیں، فزیکلی بھی بیمار، مینٹلی بھی بیمار، فکر بھی کمزور اور اس کی فزیک بھی کمزور. تو یہ ایک ظلم ایسا ہے جو میں اور آپ مل کے اپنے معاشرے پہ کر رہے ہیں. اب اللہ بھلا کرے حکومت کا کچھ کولڈ ڈرنکس پہ اس نے پابندی لگائی اور کچھ انرجی ڈرنکس پہ ہماری نوجوان نسل ان کو پی پی کے برباد ہوگی. تو
کم از کم تعلیمی اداروں میں ان چیز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، لیکن یہ پابندی اس وقت تک کارگر نہیں ہے جب تک ذہنی تبدیلی معاشرے کے اندر پیدا نہیں ہو۔ بھائی جوان کو تیار کر کے آپ جہاد پہ بھیج دیں تب بھی چلا جائے گا، آپ جوان کو تیار کر کے خود کو جیکٹ پہنا دیں تو وہ خود بھی اڑے گا، 100 کو بھی اڑا دے گا۔ یہ ذہنی تبدیلی ہے، ایک قرا بسم ربک الذی جو پہلی وحی سے شروع ہو رہی ہے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد لہ، اور جب ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا، اذا اراد اللہ جب اللہ ارادہ فرماتا ہے بقوم کسی قوم کو سوءا تکلیف پہنچانے کا، وہ یہ نہ سمجھے کہ عبادت گزار تہجد گزار ہے تو اللہ تکلیف پہنچانے کا ارادہ فرما رہے، نہیں، پیچھے تذکرہ گزرا 13 پاروں میں قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، عذاب کا بایا جب نافرمانی حد پہ پہنچ گئی، جب نافرمانی انتہا کو پہنچ گئی پھر عذاب آ گیا۔ یہاں بھی وہی مفہوم ہے، تمہیں نعمتیں دے کر ریئلائز کروایا گیا۔ پیچھے اللہ نے کیا کیا نعمتیں ریئلائز کروائی ہیں؟ اپنے پھل دیکھو، اپنے پھول دیکھو، آکسیجن دیکھو جن میں تم سانس لیتے ہو، پھلوں کے ذائقے دیکھو، سورج ان کو اگاتا ہے، چاند ان کے اندر جو ہے وہ مٹھاس کھٹاس پیدا کرتا ہے، گندم دیکھو، یہ ساری باتیں گزری ہیں یا نہیں سورہ رعد میں بھی؟ تو اللہ فرماتا ہے جب تم یہ بھی ریئلائز نہیں کرو گے کہ نعمتیں بھی تمہیں جو ہے وہ کچھ ریئلائز نہیں کروا رہی، تمہیں کوئی سرزنش بھی جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور نہیں کر رہی، تمہیں ہر قسم کی الارمنگ سچویشن تنبیہ کر کے بتا دیا خبردار یہ کام ٹھیک نہیں ہے، اگر پھر بھی باز نہیں آؤ گے تو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہے، سنڈے میگزین میں، سنڈے ہمارے جو اشتہارات ہیں ان میں یا موسٹلی آیا ہوتا ہے آک نامہ، عین الف کاف، وہ کون دیتا ہے؟ آک نامہ باپ بیٹے کو دیتا ہے۔ تو اگر باپ بیٹے کو اپنے سے جدا کر سکتا ہے تو ایک خالق اپنے مخلوق کو خرابی سے بچانے کے لیے ایک بندے کو کیوں نہیں اپنی رحمت اور فضل سے دور کرتا؟ وہ سمجھاتا لوگوں کو ہے تاکہ ایک کو پنشمنٹ ہو تو بہت سارے لوگ سمجھ جائیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ جب ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو سوءً تکلیف پہنچانے کا، تکلیف کسی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، تو فَلَا مَرَدَّ لَهُ، فا کا معنی پاس، لا کا معنی نہیں، مردہ، ردہ یردو کا معنی لوٹنا، اسی سے نکلا ہے مرتد، وہ اسلام سے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ فلا مردہ لہو، کوئی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ اللہ جب پریشان تکلیف کا کسی قوم کو پہنچانے کا ارادہ کر لے تو پھر کوئی بھی اس کو لوٹا نہیں سکتا۔ وما لہم من دونہ من وال، واو کا معنی اور، ما نہیں، لہم ان کے لیے ہوتا، من دونہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ، من وال، من کا معنی سے وال ولی سے نکلا ہے۔ ولی جو ہے وہ گارڈین کے معنوں میں ہے، سرپرست کے معنوں میں ہے، اللہ کے دوست کے معنوں میں ہے۔ میں نے جیسے جمعے پہ عرض کیا کہ شیعہ سنی لڑ ڈر کے مر گئے کہ مولا کا معنی کیا ہے، تو ہر ایک اپنی سینس میں مولا لے کر اپنے اپنے گھروں میں بیٹھا ہے، لیکن حضور نے کیوں فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا؟ بھائی جس کا میں دوست ہوں اس کی علی بھی دوست ہے، علی کے ساتھ میرا ایک ایسا تعلق ہے۔ تو مولا بمانا فرینڈ، مولا بمانا صدیق، مولا بمانا دوست، تو یہاں بھی والی، من دونہ ہی من وال، اللہ کے مقابلے میں من وال، کوئی بھی اس کا ولی، کوئی بھی اس کا مددگار، کوئی بھی اس کا کارساز پھر نہیں ہوگا۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، یہ دیکھیں اسلام واحد مذہب ہے جو انسان کی فیلنگز کو بھی ڈیل کرتا ہے۔ ہر انسان نظام حیات پریکٹیکل دیتا ہے، اسلام جو ہے وہ بہت پہلے سے نفسیاتی انسان کو ڈیل کرتا ہے۔ اچھا جی، اگر ایک بارش ہوتی ہے تو کیا ہر ایک کو خوشی ہوتی ہے یا کسی کو غم بھی ہوتا ہے؟ غم بھی ہوتا ہے۔ وجہ کیا؟ جن فصلوں کو بارشوں کی ضرورت ہے وہ تو خوش، جس علاقے کی فصلیں پک کے ہری ہو گئی انہوں نے اٹھانی ہے، وہاں تو بارش ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو کہیں خوف ہے کہیں طمع ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں وہی ہوں کہ جو کام ایک کرتا ہوں لیکن تمہیں دو قسم کی فیلنگز ملتی ہیں، کام ایک ہی ہو رہا ہوتا ہے لیکن آدھے خوش ہو رہے ہوتے ہو اور آدھے تم جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو۔ آپ ترجمہ آپ نے کرنا ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا، وہ اللہ وہی ہے، الذی جو یریکم تمہیں دکھاتا ہے، البرق ڈرانے والی بجلی کڑک۔ آپ نے دیکھا نا معراج کی رات حضور نے کس چیز پہ سفر کیا تھا؟ براق۔ اچھا ہم تو سمجھ گئے کہ براق کیا ہے، جانور ہے، وہ چلتا رہا، ہماری سمجھوں کے لیے تو یہ ٹھیک ہے، لیکن ممکن ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہو جس پہ رسول اللہ تشریف فرما ہوئے ہو، اور مسجد حرام سے اقصی، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، براق بھی جواب دے گیا۔ ممکن ہے کہ کسی ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ ہو،
کیونکہ وہ یریکم البرق وہی ہے جو تمہیں بجلیاں. جانور ٹھیک ہے اس کا ایک قدم کہاں پڑتا تھا حدیث کی روشنی میں؟ حد نگاہ، انسان کی نگاہ کی حد اس براق کا ایک قدم. مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا جانور، ہم نے سمجھ بھی لیا، ایمان بھی لے آئے، لیکن ممکن ہے کسی ٹیکنالوجی کی بات ہو. یہ جو فرشتے ہمیں بتائے جا رہے ہمارے دائیں کاندھے پہ بائیں کاندھے پہ، جو ہمیں موقعات ہیں ہمارے آگے پیچھے ہمیں واچ کر رہے ہیں، آج ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سب کچھ بتا دیے. تو بہرحال وہ تو رب کا نظام ہے، نوری مخلوق ہے، فرشتے جو نظر نہیں آتے. اللہ وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے البرقہ بجلی، خوفاً کبھی کبھی خوف دلاتے ہوئے فصل پک گئی، آپ کے ادھر آ گئی جی بارش، وطمعا اور کبھی کبھی لالچ کے لیے، امید دلانے کے لیے اللہ بارش دے دے، ہماری فصلیں ہیں، قحط سالی ہے. تو اللہ نے دونوں قسم کے بندوں کو ڈیل کیا. اچھا جملہ دیکھیں ایک ہے لیکن بندے کتنے ڈیل ہو گئے، پوری کائنات کے شعبے بنائے تو سب ڈیل ہو گئے. میں وہی ہوں جو میں تمہیں دکھاتا ہوں کبھی کبھی کڑکنے والی بجلی، تو کبھی کبھی تم خوف میں مبتلا ہو جاتے ہو اور کبھی کبھی تم امید والے ہو جاتے ہو. لیکن میری تو ایک ہی کیفیت ہوتی ہے کہ میں تمہیں بجلی اور چمکتے ہوئے بادل دمکتے ہوئے کڑک دکھا دیتا ہوں. وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، جب کہیں سے بادل چڑھتا ہے نا قحط سالی کے زمانے میں، تو پھر انسان اللہ کا شکر کرتا ہے، اللہ کو اپنی رحمت کی بارش دے دے. یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. وَيُنْشِئُ اور اٹھاتا ہے السحابہ بادلوں کو، الثقال بڑے بھاری بھاری، کبھی کبھی نرم نرم پتلے پتلے بادل ہوتے ہیں، کبھی جن کو ہم کیا کہتے ہیں انتہائی گھنے بادل. اس کے لیے ایک اور کو ٹرم اردو میں بھی بولی جاتی ہے، گھٹائیں، کالی گھٹائیں. ينشئ السحابۃ ثقال، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو. محمد سید الکونین ثقلین، ثقلین کا معنی کیا ہے؟ بوجھ. زمین کے جتنے بوجھ ہیں زمین کے اوپر وہ بڑے بڑے انسان اور جن ہیں، تو محمد ان سب کے سردار ہیں. سید الکونین دونوں جہانوں کے سردار ہیں، وثقلین اور خصوصاً جنوں انس دونوں ثقل جو دونوں بوجھ ہیں ان دونوں کے بھی حضور سردار ہیں. ينشئ السحاب الثقال، اٹھاتا ہے اس ہوا کے دباؤ پر السحاب الثقال بھاری قسم کے بادل. اور پھر وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ الشَّدِيدُ الْمِحَالِ. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو رعد ہے جس کی وجہ سے سورت کا نام بھی سورہ رعد ہے. رعد کس کو کہتے ہیں؟ ہم نے وہاں پڑھا تھا رعد کڑک کو کہتے ہیں. کچھ روایات تفسیری وہ ہیں کہ جو کڑک والا فرشتہ ہے جس کو اللہ نے متعین کیا ہے کہ بادل جو ہیں وہ برسائیں. ویسے تو حضرت میکائیل علیہ السلام ہے جن کی رزق کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے، لیکن رعد فرشتہ، رعد کہتے ہیں ایک فرشتہ ہے، وہ فرشتہ جو ہے وہ کڑک اور بارش برسانے پہ متعین ہے. تو اللہ فرماتا ہے وہ بھی میری حمد کرتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہے، میرے حکم کے انتظار میں رہتا ہے. تم تو کہتے ہو نا کہ خاص ایٹماسفیئر میں بخارات اٹھے، بادل بنے، ایک خاص ایٹماسفیئر پہ جا کے جو ہے وہ بارش برسی، اور پھر تمہاری جو ہے وہ زمینیں جو اپنی صلاحیت رکھتی ہیں اس کے مطابق انہوں نے فائدہ لے لیا. لیکن وہ فرشتہ جو رعد ہے جو بارش برساتا ہے وہ بھی میری حمد اور تسبیح کرتا ہے. اس آیت کا ایک خاص شان نزول بھی ہے، لیکن اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی حدیث نہیں ہے، قرآن بھی نہیں ہے، ایک تفسیری روایت ہے. کیونکہ قرآن کی تفسیر میں قرآن سب سے پہلا سورس ہے، دوسرا سورس حدیث مبارکہ ہے، تیسرا پھر اجماع امت ہے. اور کو تفسیر مفسرین نے جو ابتدائی لکھی مثلا شعبے الگ تھے، حدیث الگ تفسیر الگ. حدیث کی نسبت جو ہے وہ امام المحدثین امام بخاری سے شروع ہوئی، امام مالک اس سے بھی پہلے تھے، آگے چلی. مفسرین کا شعبہ ہی الگ رہا. ان میں رئیس المفسرین اگر ایک معروضی سوال ہو کون ہے؟ عبداللہ بن عباس. سید المفسرین اور رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں. تفسیری روایت اس آیت کی یہ ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے نواسے ہیں، جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے اصحاب کی جماعت آپ نے بھیجی حضور نے کہ جاؤ اس کو اسلام کی دعوت دے کے آؤ. انہوں نے اس کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا محمد جس رب کا تعارف کرواتا ہے تم یہ بتاؤ کہ وہ سونی کا بنا ہے یا چاندی کا بنا ہے، وہ تانبے کا بنا ہے یا لوہے کا بنا ہے. تو رب کا تعارف اس نے پوچھا جو اس کی جہالت کی کیفیت تھی. مسلمانوں کو یہ بات ناگوار گزری، حضور کے پاس آئے، حضور کو عرض کر دیا حضور وہ تو بڑا سیاہ دل کافر ہے اور یہ کیفیت کرتا ہے کہ جس رب کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور بلاتے ہو تمہارا نبی محمد بلاتا ہے، بتاؤ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، تانبے کا ہے، بنا ہوا کس چیز کا ہے؟ حضور نے فرمایا تم دوبارہ جاؤ.
پھر کچھ دن بعد صحابہ کی جماعت گئی، تبلیغ کا فریضہ پورا کیا، اس نے پھر وہی باتیں دہرائیں، واپس آ گئے صحابہ، حضور نے پھر بھیجا تیسری دفعہ۔ کہتے ہیں ابھی جب وہ اسی اپنی نافرمانی میں تھا، حضرات جب اس کے پاس سے اٹھ کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی بھیجی، کڑک بھیجی، اور اس نے چونکہ اپنی عقل و دانش سے کام نہیں لیا کہ مجھے کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے، تو اس نے اللہ نے کڑک اور بجلی سے اس کو جلا دیا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ اس آیت مبارکہ کا شان نزول تفسیری روایات کے مطابق۔ یسبح الرعد بحمدہ، واو کا معنی، اور یسبح پاکی بیان کرتا ہے، الرعد رعد فرشتہ بھی، بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ، یسبح الرعد بحمدہ تسبیح بھی ہے تحمید بھی ہے۔ اس کو مشکل نہ سمجھیں، اللہ کی تسبیح کے مختلف طریقے ہیں۔ اللہ کی تسبیح سبحان اللہ کے ساتھ بھی ہے اور اللہ کی تسبیح الحمدللہ کے ساتھ بھی ہے۔ تو یسبح اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الرعد رعد جو ہے بحمدہ اس کی حمد کرنے کے ساتھ، والملائکۃ من خیفتہ والملائکۃ اور اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں من خیفتہ اس کے خوف سے، کیونکہ ان کا سردار بھی تو کر رہا ہے، تو بڑا کر رہا ہے تو چھوٹے بھی کریں گے۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَائِقَ واو کا معنی اور یرسلو اللہ بھیجتا ہے، اسی سے نکلا ہے رسول، رسول کو بھی کون کرتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے۔ وَيُرْسِلُ اور اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے الصَّوَائِقَ کڑکتی بجلیاں، فَيُصِيبُ بِهَا اور پھر گراتا ہے انہیں، مَن يَشَاءُ یہ وہ تفسیری روایت ہے جو اللہ تعالیٰ کا منکر تھا، اس کے تبلیغ کا فریضہ جب پورا ہو گیا مانا نہیں تو پھر اس کے اوپر کڑک آئی اور وہ وہیں پر جو ہے وہ واصل جہنم ہوا۔ تو اللہ وہ ہے جو کڑکتی بجلیاں بھیجتا ہے، فیصیب اور پھر گراتا ہے ان کو، من یشاء جس پر چاہتا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ واو کا معنی اور ہم وہ یجادلون لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، فی اللہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کس چیز کا بنا ہے؟ سونے کا بنا ہے، چاندی کا بنا ہے، تانبے کا بنا ہے، لوہے کا بنا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ واو کا معنی اور ہوا وہ شدید المحال شدید بڑی شدت والا، شدت المحال پکڑنے والا ہے، شدید المحال وہ بڑی سخت پکڑنے والا ہے جب وہ پکڑتا ہے۔ وہ نہ پکڑے تو جہاں تک مرضی ہے معاملہ پہنچ جائے، لیکن وہ پکڑنے پہ آئے تو جو معاملات ہیں وہ مزید بڑی پختگی کے ساتھ وہ پکڑ لیتا ہے۔ تو اللہ نظام کائنات کس پہ چل رہا ہے؟ اللہ کے فضل اور اس کے کرم پہ چل رہا ہے، اس کے علاوہ معاملہ میرٹ پہ نہیں چل رہا۔ میرٹ پہ چلے تو پھر کوئی بھی شاید، ایک قرآن کی اور آیت ہے، لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم، اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے ظلموں کے سبب ان کو پکڑنا شروع کر دے تو پھر کوئی ذی روح دنیا میں رہنے کے قابل ہی نہ رہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے جو پوری کائنات چل رہی ہے۔ زمین کے نیچے پانی میں جائیں، غوطہ خور آکسیجن کے بغیر زندگی پاسبل نہیں۔ آپ فضا میں بہت اوپر چلے جائیں جہاں پر آکسیجن نہیں ہے، وہاں پر بھی آکسیجن کے بغیر گزارا نہیں، تو ہم اس کھلی فضا میں کتنا سانس لیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کے لیے بھی الارمنگ سچویشن ہے جو پولوشن پیدا کر رہے ہیں اور جن کے ادارے اور فیکٹریاں پولوشن پیدا کر رہی ہیں، کہ وہ تو انسانیت کے دشمن ہے۔ مذہب کو تو بالکل ہی سائڈ پہ رکھ دیں۔ مذہب نے تو انسان کو ایک پنکچویلٹی سکھائی ہے، انسانیت کے ساتھ دوستی تو اللہ تعالیٰ اور ہر انسان دوسرے کو سکھاتا ہے، لیکن انسانیت کا دوست کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ہندو انسانیت کا دوست ہے، مسلمانوں کی تیسری نسل بھارت میں مر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہودی انسانیت کا جو ہے وہ دوست ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ آپ سمجھتے ہیں عیسائیت جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ دوست ہے، آپ ہٹلر کے کارنامے دیکھ لیں۔ آپ مسلم جو گمراہ فرقے ہیں ان کو دیکھ لیں کہ خود کچھ جیکٹیں پہنا کے جنت کا تصور دے کے ہزاروں لوگوں کو مار رہے ہیں، تو ہم کہاں کھڑے؟ یعنی انسانیت کی ہمدردی نہیں سکھائی گئی، ہر ایک اپنے اپنے جال میں اور پنجرے میں رہ کر لوگوں کو اپنی اپنی تعلیمی دے رہا ہے۔ یہ جو گلوبلائزیشن ہے قرآن کی اور ایک بڑا پن ہے، اللہ ہمیں اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔